بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 3 پر پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے واجب خصوصیات کے تتمہ کو، اور انشاءاللہ اس کی باقی ماندہ خصوصیات کو بیان کریں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس کی 2 طرح کی خصوصیات بیان کی اور اس کے اوپر وارد ہونے والے اشکالات کو مصنف نے بیان کیا۔ البتہ کچھ اشکالات ایسے تھے جن کا جواب مصنف نے دے دیا، اور کچھ اشکالات کے بارے میں فرمایا کہ ان کا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جواب جو ہے وہ مقدمات عبادیہ میں آئے گا۔ چونکہ ہم نے کہا تھا ہمارے سامنے 4 طرح کی خصوصیات آتی ہیں، 2 خصوصیات کو مصنف نے بیان کر دیا تھا، باقی 2 کو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ واجب نفسی کی ہمارے سامنے 2 طرح کی قسمیں آتی ہیں، ایک ہوتا ہے واجب عبادی اور دوسرا ہوتا ہے واجب توسل۔ واجب عبادی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ واجب عبادی ایسا واجب ہوتا ہے کہ جس میں قصد قربت معتبر و شرط ہوتا ہے، جیسا کہ نماز پڑھنا یا مثال کے طور پر روزہ رکھنا، اس طرح کے دیگر اعمال انجام دینا۔ اور واجب توسلی کیا ہوتا ہے کہ جس میں قصد قربت شرط نہیں ہوتا، جیسا کہ کپڑے سے نجاست پاک کرنا یا مثال کے طور پہ اس طرح کے اعمال انجام دینا کہ جن میں قصد قربت شرط ہوتا نہیں، کسی کی مومن کی مدد کر دینا، کسی ڈوبتے کو پانی سے بچا لینا، الی آخر۔ فرماتے ہیں سارے کے سارے جتنے واجبات توسلیہ شمار ہوتے ہیں، فرماتے ہیں عبادی کہہ لیں یا توسلی کہہ لیں، چاہے اس میں قصد قربت ہو یا نہ ہو، دونوں واجب نفسی کی اقسام شمار ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں پاس اس مقدمے کے بعد عرض یہ ہے کہ تیسری خصوصیت ہمارے سامنے واجب غیری کی جاتی ہے کہ مقدمہ واجب، چاہے وہ واجب عبادی کا ہو یا وہ واجب توسلی کا ہو، وہ مقدمہ ہمیشہ توسلی ہی ہوتا ہے۔ یعنی جو واجب ہے آگے جو ذیل مقدمہ ہے، چاہے وہ عبادی ہو یا توسلی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، جو اس کا مقدمہ ہوگا وہ ہمیشہ توسلی ہوگا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جو مقدمہ ہوتا ہے اس میں کبھی بھی قصد قربت شرط ہوتا نہیں، اگرچہ اصل عمل میں قصد قربت شرط کیوں نہ ہو۔ فرماتے ہیں اس کا جو مقدمہ ہوگا وہ ہمیشہ توسلی ہوگا۔ اب یہاں پہ اشکال ہمارے اوپر وارد ہوتا ہے کہ اگر تو آپ تمام مقدمات کو توسلی قرار دیتے ہیں، فرماتے ہیں کیوں کر بعض مقدمات ہمارے سامنے ایسے بھی آتے ہیں کہ جن میں قصد قربت معتبر ہوتا ہے، ان میں قصد قربت شرط ہوتا ہے۔ بعض مقدمات ہمارے سامنے ایسے بھی آتے ہیں جیسے کہ وضو ہے، جیسے غسل ہے، فرماتے ہیں وہ مقدمات ہیں، ان میں قصد قربت شرط ہے کہ وضو قصد قربت سے ہونا چاہیے، غسل جو ہے قصد قربت سے ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو تمام مقدمات توسلی ہیں تو پھر بعض مقدمات میں قصد قربت کو کیوں شرط قرار دیا گیا؟ اس کے اشکال کا جواب مصنف انشاءاللہ مقدمہ عبادیہ میں دیں گے۔ واجب غیری کی چوتھی خصوصیت ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ مقدمہ ہمیشہ ذیل مقدمہ کے اطلاق و اشتراط اور اس کی فعلیت و قوت کے تابع ہوتا ہے۔ یعنی اگر تو ذیل مقدمہ مطلق ہوگا، مقدمہ بھی مطلق ہوگا۔ اگر ذیل مقدمہ میں کسی چیز کی شرط ہوگی تو مقدمہ میں بھی شرط ہوگی۔ اگر ذیل مقدمہ جو ہے وہ فعلی ہوگا تو اس کا مقدمہ بھی کیا ہوگا؟ فعلی ہوگا۔ مثالیں دے رہے ہیں، فرماتے ہیں اگر ذیل مقدمہ میں شرط ہے تو مقدمہ میں شرط ہوگی، جیسا کہ وضو اور نماز میں دخول وقت کی شرط ہے کہ وضو تب واجب ہوگا جب وقت داخل ہو جائے گا، نماز تب واجب ہوگی جب وقت داخل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں دخول وقت کی شرط نماز میں ہے، اسی طرح اس کے مقدمے وضو میں بھی پائی جاتی ہے۔ اور ہر وہ چیز جو ذیل مقدمہ میں شرط نہ ہو، یعنی جس اعتبار سے ذیل مقدمہ مطلق ہے اسی اعتبار سے اس کا مقدمہ بھی کیا ہوگا؟ مطلق ہوگا۔ مثال کے طور پر جیسا کہ وضو اور نماز میں اول وقت کی شرط نہ تو وضو میں شرط ہے نہ نماز میں شرط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نماز میں شرط اول وقت کی نہیں ہے تو اسی طرح وضو میں اول وقت کی شرط نہیں ہے، جس طرح وسط وقت کی شرط نہیں ہے، آخر وقت کی شرط نہیں ہے، ویسے ہی وضو میں بھی ایسی شرط موجود نہیں۔ تو بس جہاں جہاں پہ اگر تو ذیل مقدمہ میں شرط ہوگی تو مقدمہ میں بھی ہوگی، اگر ذیل مقدمہ اطلاق رکھتا ہوگا تو مقدمہ بھی اطلاق رکھتا ہوگا، اگر ذیل مقدمہ فعلی ہوگا تو اس کا مقدمہ بھی فعلی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقدمہ ذیل مقدمہ کے تابع ہے، اور تابع کبھی بھی اپنے متبوع سے پہلے متحقق نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہمیشہ متبوع آئے گا، اس کے بعد اس کا تابع آئے گا۔ پہلے امت کا سردار آئے گا، پھر اس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے چلنے والی اس کی امت آئے گی۔ پہلے قائد آئے گا، بعد میں اس کی امت اور اس کے پیچھے جو چلنے والے اس کی رعایا ہوگی وہ آئیں گے۔ یہ تو ہو گیا، فرماتے کہ یہ ہم نے تابع متبوع کہہ دی، یہ چوتھے معنی کے اعتبار سے۔ اگر ہم بات کریں طبیعت کے تیسرے معنی کی، جہاں بھی انہوں نے کہا تھا ان کے درمیان علت و معلول کا تعلق پایا جاتا ہے، فرماتے اگر ہم ان میں علت و معلول کے تعلق کے قائل ہو جائیں تو اس صورت میں جو معلول ہوتا ہے وہ کبھی بھی علت سے پہلے نہیں ہو سکتا، پہلے علت ہوگی اس کے بعد اس کا معلول متحقق ہوگا۔ یہاں تک بات ہوگی ہماری مکمل چوتھی خصوصیت کے بارے میں۔ فرماتے اس چوتھی خصوصیت کے اوپر بھی ایک اشکال وارد ہوتا ہے۔ اشکال کیا ہے؟ کہ مقدمہ مفوضہ کے، جہاں پہ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی، مقدمات مفوضہ میں کہ یہ کون سے مقدمات ہوتے ہیں، بطور اجمال بیان کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں مقدمہ مفوضہ میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ مقدمہ کو ذیل مقدمہ سے پہلے بجا لانا ضروری ہوتا ہے۔
ضروری کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اگر مقدمہ کو ذیل مقدمہ سے پہلے انجام نہ دیا جائے تو ہو سکتا ہے ذیل مقدمہ کا وقت جو ہے وہ مقصد وہ کیا ہو جائے، فوت ہو جائے، یعنی مقدمہ انجام نہ دینے کی وجہ سے آپ ذیل مقدمہ کو بھی انجام نہ دے سکیں۔ تو اس بنا پر کیا ہوتا ہے کہ مقدمہ کو ذیل مقدمہ سے پہلے انجام دینا ہوتا ہے۔ کہاں پہ؟ مقدمہ مفاوضہ کے اندر فرماتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مقدمہ ہمیشہ ذیل مقدمہ سے کتابیں ہوتا ہے، یعنی ذیل مقدمہ فعلی ہوگا تو مقدمہ فعلی ہوگا۔ تو فرماتے ہیں مقدمات مفاوضہ میں وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ذیل مقدمہ ابھی فعلی ہوا نہیں ہوتا، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ مقدمہ پہلے انجام دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ کے صحیح ہونے میں شرط ہے کہ اگر تو غسل واجب ہے تو اذان فجر سے پہلے غسل کیا جائے تاکہ آپ کا روزہ صحیح شمار۔ فرماتے ہیں ابھی روزہ تو شروع نہیں ہو، روزہ متحقق ہوا نہیں، ذیل مقدمہ ابھی فعلی نہیں ہوا، تو اس سے پہلے کیا کریں، اس کے مقدمے کو انجام دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ اگر غسل کو انجام نہ دیا جائے تو وہ اس کا جو ذیل مقدمہ وہ بھی کیا ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا۔ تو اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ ہر حال میں ذیل مقدمہ پہلے فعلی ہوتا ہے پھر مقدمہ ہوتا ہے، جبکہ مقدمہ مفاوضہ میں اس کا برعکس ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پہ یہ کون سی فعلیت ہے کہ جس میں مقدمہ ذیل مقدمہ سے پہلے آ رہا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا اشکال میں انشاءاللہ مقدمات مفاوضہ میں تفصیل کے ساتھ دیں گے۔ عبارت پہ غور کیجیے گا۔ فرماتے ہیں کہ الثالث ان الوجوب الغیر لا یکون الا توسلی۔ فرماتے ہیں جو واجب غیری ہوتا ہے وہ ہمیشہ توسلی ہوتا ہے، یعنی اس میں فرق نہیں ہے، چاہے اس کی جو عبادت ہے جو اس کے آگے اس کا واجب ہے وہ عبادی ہو یا پھر توسلی ہو۔ ای لا یکون فی حقیقتہ عبادیا ولا یقتضی فی نفسہ عبادیت المقدمہ۔ فرماتے ہیں کہ یعنی مقدمہ کی اور اس واجب غیری کی حقیقت یہ نہیں کہ اس کو ہم عبادی قرار دیں، ولا یقتضی فی نفسہ عبادیت المقدمہ، اور یہ بھی اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ مقدمہ ہر حال میں عبادی ہونا چاہیے، بلکہ جو اس کا مقدمہ ہے جو واجب غیری ہے وہ ہمیشہ توسلی ہی ہوگا۔ اذ لا یتحقق فیہ قصد الامتثال علی نحو الاستقلال، اس لیے کہ اس میں جو قصد امتثال ہے وہ بطور مستقل ہوتا نہیں ہے، بلکہ قصد امتثال کا تعلق ہوتا ہے اس اصل عمل کے ساتھ، اس ذیل مقدمہ کے ساتھ۔ مقدمہ فرماتے ہیں قصد قربت شرط ہوتا نہیں ہے، قصد امتثال ضروری نہیں ہے۔ کما قلنا فی الخاصۃ الاولی انہ لا اطاعت استقلالیۃ، فرماتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلی خصوصیت میں بیان کیا تھا، واجب غیری کی پہلی خصوصیت میں کیا کہا تھا کہ اس کے لیے مستقل اطاعت نہیں ہوتی۔ جب مستقل اطاعت نہیں ہوتی گویا کہ مستقل عذاب نہیں ہوگا، مستقل ثواب نہیں ہوگا، پھر اس کا مستقل امتثال بھی نہیں ہوگا، اس میں قصد امتثال ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ بل انما یؤتی بالمقدمۃ بقصد التوصل الی ذیھا و اطاعت امر ذیھا۔ فرماتے ہیں اس مقدمہ کو بجا لایا جائے گا، کیوں؟ تاکہ اس کی وجہ سے آپ ذیل مقدمہ تک پہنچ سکیں اور جو امر ہے ہمارے پاس ذیل مقدمہ کو انجام دینے کا اس امر کی اطاعت کر سکے۔ فالمقصود بالامتثال بھی نفس و امر ذیھا۔ فرماتے ہیں اصل میں یہاں پہ جس میں قصد امتثال ضروری ہے وہ خود ذیل مقدمہ کا امر ہے، خود مقدمہ کے بارے میں اس طرح کا کوئی امر موجود نہیں۔ جب ایسا امر موجود نہیں فرماتے اس میں پھر قصد امتثال بھی ضروری نہیں ہوگا۔ ومن ہونا استکشلوا فی عبادیت بعض المقدمات کا طہارت اصلاح۔ فرماتے ہیں اسی بنا پر بعض افراد نے اشکال کیا ہے کہ ہم آپ کی اس بات کو قبول نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس بعض ایسے مقدمات آتے ہیں جیسا کہ طہارت ثلاث ہے، وضو غسل تیمم ہے، فرماتے ہیں ان میں ہمارے سامنے قصد قربت کی قید آتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے مقدمات توسلی ہوتے ہیں، جبکہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ بعض مقدمات ایسے ہیں کہ جن میں قصد قربت شرط ہوتا ہے اور آپ ان کو توسلی قرار نہیں دے سکتے بلکہ ان کا تعبدی ہونا ضروری ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وسیاتی حلہ انشاءاللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں اس کا حل انشاءاللہ آگے تفصیل سے آ جائے گا۔ الرابع ان الوجوب الغیر تابع لوجوب ذیل مقدمۃ اطلاقا و اشتراطا و فعلیۃ و قوہ۔ فرماتے ہیں کہ واجب غیری جو ہوتا ہے اس کی جو خصوصیت کیا ہے کہ یہ ہر حال میں اپنے ذیل مقدمہ کے تابع ہوتا ہے، کس اعتبار سے؟ اطلاق کے اعتبار سے، مشروط ہونے کے اعتبار سے، اس کے فعلی ہونے کے اعتبار سے اور اس کے بالقوہ ہونے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو مقدمہ ہوتا ہے وہ اپنے ذیل مقدمہ کے تابع ہوتا ہے۔ کیوں؟ قضاء لحق الطبیعہ، اس لیے کہ پیچھے پیچھے چلنے کا اور اس کی طبیعت میں اس کی اطاعت میں ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ اس کے بعد آئے، ذیل مقدمہ پہلے آئے مقدمہ بعد میں آئے۔ طبیعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے والا، نہ کہ اس کے برابر ہی اس کے آگے چلنے والا، کما تقدم، جیسا کہ ہم نے طبیعت کے معنی میں اس بات کو واضح کر دیا۔ فرماتے ہیں ومعنی ذالک، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا اطلاق اشتراک فعلیت کو، اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ انہ کل ما ہوا شرط فی وجوب ذیل مقدمۃ فہو شرط فی وجوب المقدمہ، کہ ہر وہ چیز جو ذیل مقدمہ کے وجوب میں شرط قرار پائے، فرماتے ہیں وہ مقدمہ کے وجوب میں بھی شرط قرار پائے گی۔ وما لیس بشرط
لا یکون شرطا لوجوبها، اور فرماتے ہیں جو ذیل مقدمہ میں شرط نہیں ہوگی وہ مقدمہ کے وجوب میں بھی شرط نہیں ہوگی. کما انہ کلما تحقق وجوب ذیل مقدمہ تحقق معه وجوب المقدمہ. فرماتے ہیں جیسے جیسے ذیل مقدمہ کا وجوب ہمارے لیے متحقق ہو جائے گا ویسے ہی خود مقدمہ کا وجوب بھی ہمارے لیے متحقق ہو جائے گا. یعنی جس طرح ذیل مقدمہ فعلی ہوگا ویسے ہی مقدمہ بھی فعلی ہوگا. اس کی مثالیں ہم الحمدللہ پہلے بیان کر چکے ہیں. فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا قِيلَ، فرماتے ہیں اس بنا پر کہا گیا ہے، یہ گویا کہ اشکال وارد ہو رہا ہے اس چوتھی خصوصیت کے اوپر، کیا کہ یستحیل تحقق وجوب فعلی للمقدمۃ قبل تحقق وجوب ذیہا. جب آپ نے کہا کہ ذیل مقدمہ کی اتباع میں ہوتا ہے یہ مقدمہ، اطلاق میں بھی، شرط ہونے میں بھی، فعلیت میں بھی، قوت میں بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ذیل مقدمہ پہلے فعلی ہوگا اور مقدمہ بعد میں فعلی ہوگا. فرماتے ہیں کہ محال ہے، کیا محال ہے؟ تحقق وجوب فعلی للمقدمۃ قبل تحقق وجوب ذیہا، ذیل مقدمہ کے وجوب متحقق ہونے سے پہلے خود مقدمہ کا وجوب فعلی ہونا یستحیل و محال ہے. کیوں؟ لاستحالۃ حصول التابع قبل حصول متبوعہ، اپنے متبوع کے حاصل ہونے سے پہلے تابع کا حاصل ہونا اصلاً محال شمار ہوتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. یا تو اس معنی کے اعتبار سے جو ہم نے چوتھا معنی بیان کیا تھا، یا تیسرے معنی کے اعتبار سے جس کے بعد جو ہے وہ مشہور اصولی قائل تھے، اول استحالت حصول المعلول قبل حصول علت، یا جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ معلول کبھی بھی علت سے پہلے حاصل نہیں ہو سکتا، پہلے علت کا ہونا ضروری ہے تاکہ بعد میں اس کا معلول ہے. بناء علی ان وجوب المقدمۃ معلول لوجوب ذیہا. فرماتے اس قول کی بنا پر اگر اس بات قائل ہو جائے کہ مقدمہ کا واجب ہونا اپنے ذیل مقدمہ کے لیے معلول قرار پاتا ہے، چونکہ ذیل مقدمہ علت ہے اور جو اس کا مقدمہ ہے وہ معلول قرار پاتا ہے، لہٰذا معلول کبھی بھی علت سے پہلے نہیں ہو سکتا، معلول علت سے پہلے نہیں ہو سکتا اور جو تابع ہے متبوع سے پہلے نہیں ہو سکتا. فرماتے اس بنا پر یہاں پہ محال ہے، کیا کہ ہم یہاں پہ اس کو فعلی قرار دیں، کہیں کہ مقدمہ ذیل مقدمہ سے پہلے متحقق ہو سکتا ہے جیسا کہ مقدمات مفوضہ میں ایسا ہوتا ہے. ومن ہونا، فرماتے اسی بنا پر استشکلوا، اشکال کیا کس بات کے اوپر کہ فی وجوب المقدمۃ قبل زمان ذیہا فی المقدمات المفوضہ. فرماتے مقدمات مفوضہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس کا معاملہ برعکس ہو جاتا ہے. حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ پہلے ذیل مقدمہ فعلی ہو بعد مقدمہ فعلی ہو، جبکہ اس میں برعکس ہو جاتا ہے، پہلے مقدمہ فعلی ہوتا ہے اس کے بعد ذیل مقدمہ فعلی ہوتا ہے. فرماتے اسی بنا پر اشکال وارد ہوتا ہے اس مقدمہ مفوضہ کے بارے میں کہ جہاں پہ خود مقدمہ اپنے ذیل مقدمہ کے زمانے سے پہلے کیا ہو جاتا ہے؟ فعلی ہو جاتا ہے. کا وجوب الغسل مثلا قبل الفجر لادراک الصوم علی طہارۃ حین طلوع الفجر، جیسا کہ فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں فجر کے وقت سے پہلے اپنے روزے کو صحیح قرار دینے کے لیے فجر سے پہلے غسل کرنا واجب ہے. غسل کیا ہے؟ غسل مقدمہ ہے اس روزے کے لیے. اب حالانکہ روزہ اس کو حاصل نہیں، روزہ اس کو بعد میں حاصل ہونا، ابھی وہ فعلی ہوا نہیں، وہ نماز فجر کے بعد فعلی ہوگا. فرماتے ہیں کہ لیکن غسل اس سے پہلے کرنا ضروری ہے، مقدمہ کو پہلے انجام دینا ضروری ہے، اس کا فعلی ہونا پہلے ضروری ہے تاکہ بعد میں ذیل مقدمہ فعلی ہو جائے. فرماتے ہیں فعدم تحصیل الغسل قبل الفجر یکون مفوتا للواجب فی وقت. فرماتے ہیں کہ اگر آپ غسل کو فجر سے پہلے انجام نہیں دیتے، اس کو حاصل نہیں کرتے، اس مقدمے کو فعلی قرار نہیں دیتے، تو گویا کہ یہ اب واجب کو کیا کر دے گا؟ اپنے وقت میں مفوت کرنے والا اور فوت کرنے والا ہوگا. یعنی گویا کہ آپ پھر روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھ بھی لیں گے تو آپ کا روزہ صحیح شمار نہیں ہوگا. ولہذا سمیت مقدمۃ مفوتا، ولہذا سمیت مقدمۃ مفوتۃ باعتبار ان ترکہا قبل الوقت یکون مفوتا للواجب فی وقت. فرماتے اسی بنا پر مقدمہ مفوتہ کو مقدمہ مفوتہ کا نام کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اگر ان کو ترک کر دیا جائے اپنے وقت آنے سے پہلے تو یہ خود واجب کو اپنے وقت میں کیا کر دے گا؟ فوت کر دے گا. وقت سے پہلے مقدمہ مفوتہ ضروری ہے تاکہ خود واجب جو ہے فوت نہ ہو جائے. فقالوا بوجوبہا قبل الوقت، اسی بنا پر فرماتے کہ اس کو وقت سے پہلے واجب قرار دیا گیا. مع ان الصوم لا یجب قبل وقت، حالانکہ جو روزہ ہے وہ اپنے وقت سے پہلے واجب ہوتا نہیں ہے. روزے کے واجب ہونے سے پہلے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ غسل فعلی ہو رہا ہے. فکیف تفرض فعلیۃ وجوب مقدمہ. فرماتے ابھی روزہ جب آیا نہیں، روزے کا وقت آیا نہیں، واجب کا وقت داخل ہو نہیں،
واجب کا وقت داخل نہیں ہوا، واجب فعلی ہوا نہیں ہے، تو آپ کیسے مقدمہ کے وجوب کو فعلی قرار دے سکتے ہیں؟ یہ ہو گیا اشکال۔ وسیاتی انشاءاللہ تعالی حل هذا الاشکال فی بعض المقدمات المفوتہ، فرماتے ہیں اس اشکال کا جواب انشاءاللہ مقدمات مفوتہ میں تفصیل کے ساتھ آ جائے گا۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا کہ واجب غیری کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ چاہے واجب تعبدی ہو یا توسلی، اس کا مقدمہ ہمیشہ توسلی ہوتا ہے۔ اشکال وارد ہوتا ہے کہ بعض مقدمات ہمارے سامنے ایسے ہیں کہ جن میں قصد قربت معتبر ہوتا ہے۔ مصنف اس کا جواب انشاءاللہ مقدمہ عبادیہ میں دیں گے۔ واجب غیری کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ مقدمہ ذیل مقدمہ کے اطلاق، اشتراط اور فعلیت میں تابع ہوتا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ مقدمہ مفوتہ میں مقدمہ ذیل مقدمہ سے پہلے کیسے فعلیت رکھ سکتا ہے، جبکہ اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہمیشہ ذیل مقدمہ فعلی ہو، بعد میں مقدمہ فعلی ہو۔ مصنف اس کا جواب انشاءاللہ مقدمات مفوتہ میں تفصیل کے ساتھ دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔